دوستو، ہندوستان کی تحریک آزادی میں مہاتما گاندھی اور قائد اعظم محمد علی جناح ایک نمایاں کردار ادا کرتے نظر آئے۔ یہ دونوں بڑے رہنما تحریک آزادی کے مختلف ادوار میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی رہے اور مقابل بھی۔ تحریک آزادی کی تاریخ ان دونوں رہنماؤں کے تعلقات اور سیاسی واقعات سے بھری پڑی ہے، لیکن اسی دور میں ڈاکٹر اقبال اور مہاتما گاندھی کے تعلقات کس نوعیت کے تھے، اس بارے میں لوگ بہت ہی کم جانتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات اپنی اپنی قوم کے سیاسی رہنما تو تھے ہی، فکری رہنما بھی تھے۔ مہاتما گاندھی نے سیاسی آدرش کے ساتھ ساتھ ہندو قوم کو ایک فکری نظام بھی دیا۔ اسی طرح اقبال نے سیاسی محاذ سے زیادہ فکری میدان میں مسلمانوں کو متاثر کیا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ان دونوں کے آپسی تعلقات کچھ زیادہ نہیں رہے۔ اس کے باوجود یہ دونوں حضرات ایک دوسرے کے مقام سے آگاہ ضرور تھے۔ آج کی یاترا میں ہم آپ کو مہاتما گاندھی اور علامہ اقبال کے تعلقات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ مہاتما گاندھی نے خط لکھ کر ڈاکٹر اقبال کو ایک ادارے کی سربراہی سونپنا چاہی، لیکن اقبال نے انکار کر دیا تھا۔ اس انکار کی وجہ کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے 1932 میں جب مہاتما گاندھی بڑودہ جیل میں تھے تو وہ اقبال کی ایک نظم پڑھ کر رو پڑے تھے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ 29 اکتوبر 1920 کو علی گڑھ میں قائم ہوئی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ جو ہندوستانی قوم پرست مسلم رہنماؤں جو سبھی کانگریس سے تعلق رکھتے تھے کی کوششوں سے قائم ہوئی تھی، اور اس کا قیام اس وقت کی سیاسی تحریک عدم تعاون کا مرہون منت تھا۔ اس جامعہ کے قیام میں سب سے اہم حصہ مولانا محمد علی جوہر کا تھا۔ انہیں ہی اس کا سربراہ بنانے کی بات بھی ہوئی، مگر مولانا کے ساتھ دقت یہ تھی کہ وہ سیاسی مسائل میں اس قدر الجھے ہوئے تھے کہ جامعہ کو وقت دینا مشکل تھا۔ دوسری مشکل ان کے ساتھ یہ تھی کہ ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کب جیل میں ہوں گے اور کب جیل سے باہر۔ اس لیے مولانا محمد علی جوہر نے 22 نومبر 1920 کو فاؤنڈیشن کمیٹی کے ہونے والے جلسے میں یہ تجویز دی کہ ڈاکٹر اقبال صاحب سے گزارش کی جائے کہ وہ وائس چانسلر کا عہدہ قبول کر لیں۔ یہ تجویز اتفاق رائے سے منظور ہوئی۔ مہاتما گاندھی جو جامعہ کے بانیوں میں شامل تھے سے یہ درخواست کی گئی کہ وہ جامعہ کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے اقبال کو خط لکھے۔ چنانچہ نومبر 1920 کے آخری ہفتے میں مہاتما گاندھی نے علامہ اقبال کو یہ خط لکھا: ڈیئر ڈاکٹر اقبال، مسلم نیشنل یونیورسٹی آپ کو آواز دے رہی ہے۔ اگر آپ اس کا چارج لے سکیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی مہذب رہنمائی میں یہ ترقی کر سکے گی۔ حکیم اجمل خان، ڈاکٹر انصاری اور بلا شبہ علی برادران کی بھی یہی خواہش ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ قبول یابی کا کوئی راستہ نکال سکیں۔ نئی بیداری کے تقاضوں کے بقدر آپ کے اخراجات کی کفالت کی جا سکے گی۔ براہ کرم پنڈت نہرو کی معرفت الہ آباد کے پتے پر جواب دیجیے۔ آپ کا مخلص M.K. گاندھی۔ علامہ اقبال نے 29 نومبر 1920 کو گاندھی جی کے اس خط کا جواب دیا۔ اقبال اور گاندھی جی کے یہ خطوط مکاتیب اقبال جو اردو اکادمی دہلی نے 4 جلدوں میں شائع کی ہے میں بھی شامل ہے،
اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ مہاتما گاندھی اور اقبال دونوں نے ایک دوسرے کو صرف یہی ایک خط لکھا ہے۔ اقبال لکھتے ہیں، ڈیئر مسٹر گاندھی، نوازش نامہ پرسوں ملا جس کے لیے سراپا سپاس گزار ہوں۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ بعض وجوہ سے جن کا ذکر اس وقت ضروری نہیں، ان حضرات کی آواز پر جن کی میرے دل میں بڑی عزت ہے، لبیک کہنا میرے لیے مشکل ہے۔ اگرچہ میں قومی تعلیم کے شدید حامیوں میں سے ہوں، مگر ایک یونیورسٹی کی رہنمائی کے لیے مجھ میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو مختلف مسائل اور رکاوٹوں کی صورت میں عموماً ابتدائی حالات میں پیدا ہوتی ہیں کسی نوزائیدہ ادارے کو چلانے کے لیے۔ مزید یہ کہ فطری طور پر میں پرسکون حالات میں ہی کام کر سکتا ہوں۔ ایک اور بات بھی ہے، ہم جن حالات سے دوچار ہیں ان میں سیاسی آزادی سے قبل معاشی آزادی ضروری ہے، اور اقتصادی لحاظ سے ہندوستانی مسلمان دوسری قوموں کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں۔ بنیادی طور پر انہیں ادب اور فلسفے کی نہیں بلکہ ٹیکنیکل تعلیم کی ضرورت ہے، جس کی بنا پر انہیں معاشی آزادی حاصل ہوگی۔ اس لیے فی الحال انہیں اپنی صلاحیتیں اور توجہ ٹیکنیکل طریقہ تعلیم پر مرکوز کرنا چاہیے۔ جن معزز حضرات نے علی گڑھ میں نئی یونیورسٹی قائم کی ہے، انہیں چاہیے کہ اس نئے ادارے میں خصوصی طور پر طبعی علوم کے ٹیکنیکل پہلو پر زور دیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حسب ضرورت مذہبی تعلیم کا بھی انتظام کریں۔ امید ہے آپ کے مزاج بخیر ہوں گے۔ آپ کا مخلص محمد اقبال، لاہور۔ علامہ اقبال کا مہاتما گاندھی کی دعوت پر جامعہ ملیہ کا وائس چانسلر بننے سے انکار اس دور کے سیاسی حالات کی وجہ سے تھا۔ ان دنوں تحریک خلافت کی وجہ سے ہندو مسلم تعلقات عروج پر تھے اور تحریک عدم تعاون بھی جاری تھی۔ گاندھی جی کے ہاں مسلمانوں کے لیڈر کہلوانے کی بھی ایک خواہش موجود تھی، لیکن اقبال کانگریس کی سیاست سے یکسر الگ آدمی تھے۔ لیکن ان کے جوابی خط میں ایک فکری بیداری نظر آتی ہے۔ وہ مسلمانوں کو جدید تعلیم دینے کے حق میں نظر آتے ہیں۔ تحریک آزادی کی سیاست کے حوالے سے علامہ اقبال اور گاندھی کی ایک یادگار ملاقات دوسری گول میز کانفرنس کے دوران لندن میں ہوئی، اور قریباً 2 سال تک اس ملاقات کی گونج ہندوستانی سیاست میں رہی۔ یہ کانفرنس 17 سپٹمبر 1931 کو ہندوستانیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے لندن میں بلائی گئی۔ مسلمانوں کے نمائندوں میں علامہ اقبال بھی شامل تھے، جبکہ کانگریس کی نمائندگی صرف گاندھی جی کر رہے تھے۔ اقبال مائنارٹی سب کمیٹی کے ممبر تھے، اور اس سب کمیٹی کا پہلا اجلاس 28 سپٹمبر کو ہوا۔ گاندھی جی کا اصرار تھا کہ کانگریسی لیڈر ڈاکٹر مختار احمد انصاری کو حکومت کی طرف سے بلایا جائے، لیکن مسلم مندوبین نے ڈاکٹر انصاری کو مسلمانوں کا نمائندہ تسلیم کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ گاندھی جی اگر چاہیں تو ڈاکٹر انصاری کو اپنے طور پر بلا لیں۔ یہ بات گاندھی جی کو منظور نہ تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے اس صورت میں ڈاکٹر انصاری کی بات کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ وہ مسلمانوں کے نہیں بلکہ گاندھی جی کے نمائندے ہوں گے۔ علامہ اقبال نے گاندھی جی سے پوچھا کہ ڈاکٹر انصاری کے آنے
یا نہ آنے سے ہٹ کر مسلمانوں کے مطالبات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ گاندھی جی نے کہا، میں انہیں درست سمجھتا ہوں۔ اس پر چودھری ظفر اللہ خان نے سوال کیا، اگر ڈاکٹر انصاری نے مسلم مطالبات کی حمایت نہ کی تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ گاندھی جی نے جواب دیا، تب میں ڈاکٹر انصاری کا ساتھ دوں گا۔ اس طرح یہ اجلاس لا حاصل رہا۔ اس کے بعد بھی علامہ اقبال اور مہاتما گاندھی ہندوستانی سیاست کا حصہ رہے، لیکن ان کی ایسی کوئی یادگار ملاقات دوبارہ نہیں ہوئی جو تاریخ کا حصہ بن جاتی۔ لیکن یہ بات خاص اہمیت رکھتی ہے کہ مہاتما گاندھی کے دل میں اقبال کے لیے احترام موجود تھا۔ وہ نہ صرف اقبال کے علمی و ادبی مقام سے واقف تھے بلکہ ایک طرح سے ان کے پرستار تھے۔ اس بات کا پتہ 1938 میں اقبال کی وفات کے وقت چلا۔ دہلی سے شائع ہونے والے رسالہ جوہر نے اقبال کی وفات کے بعد اقبال نمبر شائع کرنے کا اعلان کیا تو مہاتما گاندھی کو بھی علامہ اقبال پر رائے دینے کے لیے خط لکھا۔ مہاتما گاندھی نے اس خط کا جواب اردو میں دیا۔ لکھتے ہیں، آپ کا خط ملا، ڈاکٹر اقبال مرحوم کے بارے میں کیا لکھوں؟ لیکن اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جب ان کی مشہور نظم ہندوستان ہمارا پڑھی تو میرا دل بھر آیا، اور بڑودہ جیل میں تو میں نے سینکڑوں بار اس نظم کو گایا ہوگا۔ اس نظم کے الفاظ مجھے بہت ہی میٹھے لگے۔ یہ خط لکھتے ہوئے بھی وہ نظم میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ اسی خط میں مہاتما گاندھی نے اقبال کی معروف نظم ترانہ ہندی کے 2 اشعار بھی ساتھ لکھے اور اپنے دستخط بھی کیے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ یاترا پسند آئے تو تاریخ کے اس سفر میں اپنے دوستوں کو بھی شریک کیجیے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔